الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. اور اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے گھروں میں سکونت کی جگہ بنا دی، اور اسی نے تمہارے لیے چوپاؤں کی کھالوں کے گھر بنا دیے جنہیں تم ہلکا پھلکا جانتے ہو، اپنے کوچ کے دن اور اپنے ٹھہرنے کے دن. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، بے شک اللہ ذوالجلال کی بہت ساری ہم پر نعمتیں اور برکتیں ہیں، اور ان عظیم نعمتوں میں جس سے اللہ ذوالجلال اپنے بندوں پر احسان کرتے ہیں، ان میں گھر اور رہائش یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا عطیہ ہے، مگر بعض اوقات ہمارے ذہنوں سے یہ چیز اوجل ہو جاتی ہے. میں خطبے سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ جمعے کے دن بعد بھائی آئے ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، لیکن ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ نہ بیٹھیں کیونکہ نیند آ جاتی ہے، اور اگر گہری نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہذا اگر کسی بھائی کو اس طرح کی کوئی چیز آ جائے تو جو ساتھی ہے وہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے ہاتھ لگا دے تاکہ وہ جاگ جائے اور اپنی ٹیک کو دیوار سے یا کسی اور چیز سے دور کر لے، کیونکہ خطبے کا وقت بھی تھوڑا ہے اور غور سے خطبہ سننا چاہیے، کیونکہ خطبہ سننا بھی عبادت ہے. تو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں میں کو احسان جتلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس نے اپنے بندوں کو پکے گھروں کی بھی عارضی نعمت سے نوازا ہے. جہاں شہروں میں، دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں، اسی طرح صحرا میں رہنے والوں کے لیے عارضی گھر جیسے خیمے ہوتے ہیں، انہیں اللہ ذوالجلال نے بندوں کو نعمت عطا فرمائی تاکہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں تھک ہار کر وہ اپنے گھر میں آ کر آرام اور سکون حاصل کر سکیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بہت سارے بھائی اس نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے اور محسوس بھی نہیں کرتے، حالانکہ اس نعمت سے ہمارے ارد گرد ماحول کو دیکھیں، بہت سارے لوگ محروم ہیں جو آسمان کی چھت کے نیچے سوتے ہیں، جنہیں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جنہیں رہنے کے لیے مکان نہیں ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر تشریف لاتے اس وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ اللہ ذوالجلال کی تعریفیں ہیں، حمد ہیں، جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں کفایت بخشی اور پناہ دی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ کفایت ہے اور نہ ہی وہ پناہ پانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، بے شک کشادہ گھر، وسیع مکان خوشی اور آسودگی کے اسباب ہیں، کیونکہ ان میں سہولتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعادت المسلم المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی۔ فرمایا مومن کے لیے خوشی اور سعادت کا مقام یہ ہے کہ اسے اللہ ذوالجلال کشادہ گھر عطا فرمائے، نیک اور بہترین ہمسایہ اور آسان سفر کرنے والی سواری عطا فرمائے۔ اور یہ چیزیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں۔ آپ ذرا پہلے لوگوں کے حالات پر کو غور کریں، یا دیہاتوں میں لوگوں کے حالات پر غور کریں جن کے پاس کچے مکان اور بارش آ گئی، لوگ پریشان ہیں، چھتیں ٹپک رہی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسی طرح گھروں میں جس طرح آج روشنیاں ہیں، بلب ہیں، دیے ہوتے تھے، لالٹینیں ہوتی تھیں۔ اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آرام دہ حالات میں ہمیں گھر عطا فرمائے ہیں، مضبوط گھر ہیں جو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا اس نے، اللہ ذوالجلال نے تمہیں منہ مانگی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ لہذا میرے بھائیوں دوستو، ہمیں اپنے ان بھائیوں کو دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ پھر انسان کو ان نعمتوں کی قدر کا پتہ چلتا ہے، اور یہ نعمتیں اللہ کا فضل ہیں۔ لہذا جس گھر میں جس مکان میں اللہ کا ذکر ہو، وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی برکتیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت۔ فرمایا اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ کیا معنی؟ گھر کے رہنے والے نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، ایسا گھر منحوس گھر ہے اور اس کی مثال مردہ کی ہے۔ اور جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نفل نمازیں مرد حضرات گھروں میں پڑھتے ہیں، فرض مسجدوں میں پڑھتے ہیں، عورتیں گھروں میں نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، ایسا گھر زندہ گھر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بھی بتلائے، فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ۔ فرمایا جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک الخیر المولج والمخرج، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے۔
قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، شیطان اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے آج اس گھر میں ہمیں ٹھکانہ نہیں ملے گا اور نہ ہی کھانا ملے گا، اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے نہ ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نہ ہی کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے۔ شیطان کہتا ہے لو میرے دوستو آج تمہیں ٹھکانہ بھی مل گیا، تمہیں کھانا بھی مل گیا۔ اس لیے جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوئے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، گھر میں داخل ہو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کرو۔ لیکن آج بعض لوگ گھر میں ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ داخل ہوتے وقت اگر السلام علیکم کہا جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس سے برکتیں آتی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سورتوں کے بارے میں فرمایا 2 آیتوں کے بارے میں فرمایا جس گھر میں 3 دن مسلسل 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک، فرمایا شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے گھروں کو بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھروں میں انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نفل نماز گھر میں پڑھے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدکم الصلاۃ فی مسجدہ فلیجعل بیتہ نصیبا من صلاتہ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، فرمایا جب تم میں کوئی بندہ فرض نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو اس نماز میں اپنے گھر کے لیے بھی حصہ رکھے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نماز کی وجہ سے گھر میں بھلائی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھیے، آپ فرض نماز ہمیشہ مسجد میں پڑھتے تھے لیکن سنتیں اور نفل آپ ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کا معنی کیا کہ وہاں بھی نفل نماز پڑھا کرو، اور آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کا ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سنتیں اور نفل گھر میں پڑھیں گے تو ایک رکعت کے بدلے اللہ ذوالجلال 27 کا ثواب دیتا ہے۔ لہذا سنتیں اور نفل انسان کو کوشش کرنی چاہیے وہ گھر میں پڑھے تاکہ بچوں کے سامنے پڑھے، بچوں کو بھی شوق پیدا ہو، گھر والوں کو بھی بعض اوقات سستی آ جاتی ہے، لیکن جب انسان نفل نماز سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتا ہے تو گھر والوں میں بھی نماز کے لیے چستی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہاں فرشتے آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتے ہیں، لیکن جس گھر میں میوزک ہو، جس گھر میں گانے بجانے ہوں، جس گھر میں فوٹو وغیرہ مجسمے ہوں، جس گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں کتے رکھے ہوں اس گھروں میں فرشتے نہیں آتے بلکہ وہاں شیطان آتے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں رات کو بچے ڈر گئے، فلاں بھی ڈر گیا۔ بھائی کیوں نہ ڈریں؟ کیونکہ آپ نے فرشتوں کی آمد و رفت کو تو روک دیا اور شیطان وہاں آ رہے ہیں۔ لہذا
میرے بھائیو دوستو اپنے گھروں کو انسانی حیوانی تصویروں سے پاک کرو، مجسموں سے پاک کرو، گھر میں قرآن پڑھا کرو، گھر میں نفل نماز پڑھا کرو تاکہ گھروں میں برکتیں آئیں، فرشتوں کی آمد و رفت آئے، جاتے وقت گھر میں بھی السلام علیکم کہو، آتے وقت بھی السلام علیکم کہو۔ جب آپ السلام علیکم کہیں گے کثرت سے گھر میں اللہ کے فرشتے آئیں گے، اللہ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوں گی۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو بے شک فتنوں کے وقت، فتنوں کے دور میں گھر، برائیوں اور آزمائشوں کے دور میں گھر ایک بہترین پناہ گاہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک ولیسع بیتک وابکی علی خطیتک، فرمایا زبان پر کنٹرول کرو، گھر میں رہائش رکھو، ضرورت کے مطابق گھر سے نکلا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں جن کی ضمانت اللہ ذوالجلال کے ہاں، فرمایا رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ سبحانہ وتعالی، فرمایا جو انسان گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہتا ہے وہ اللہ ذوالجلال کی حفاظت اور نگہداشت میں اللہ ذوالجلال اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلامت الرجل فی الفتنۃ ای یلزم بیتہ، فرمایا فتنوں کے دور میں، فساد کے دور میں بندے کی سلامتی اور بندے کو امن امان اس طرح ہے وہ اپنے گھر میں رہے، اپنے رب کو یاد کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نفل نماز پڑھے اور اللہ ذوالجلال کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافیاں مانگے۔ فرمایا فتنوں کے دور میں جب بندہ عبادت کرتا ہے اور یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں بڑی مقبول اور منظور عبادت ہے، اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں صحت و عافیت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔